السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ۔ اور اسی کا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو اس کے ہاں ہے اس کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے اور نہ تھکتے ہیں، رات اور دن تسبیح کرتے ہیں، سستی نہیں کرتے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ جی تو آج کی ہماری کلاس وہی جو رمضان سے پہلے ہم اسلامی عقائد کے اوپر بات کر رہے تھے، ہم اسلامی عقائد کو سیکھ رہے تھے، جس میں سے ہم نے پہلے ٹوٹل 12 عقائد آپ لوگوں کے سامنے رکھے تھے کہ ان عقائد کو ہم ترتیب کے ساتھ سیکھیں گے۔ ان میں سے پہلے 3 عقائد جس میں توحید باری تعالیٰ تھا، پھر اسی طرح عقیدہ رسالت و نبوت تھا، اور اسی طرح ہم نے حجیت حدیث اور قرآن کے حوالے سے یہ 3 عقائد ہم نے اپنے ان 12 میں سے کر لیے۔ آج سے ہمارا چوتھا عقیدہ یعنی ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان لانے کے حوالے سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اور اس کے آغاز سے پہلے صرف آپ لوگوں کے ساتھ یہ ایک التجا کہ پچھلی کلاس میں بھی کی تھی، بہت اہم سبق ہیں۔ پہلے اچھی خاصی ہماری جو ہے وہ کلاس کی تعداد ہوا کرتی تھی، اب بہت کم ہو گئی ہے، تو اس تعداد کو جو ہے وہ واپس پورا کریں۔ اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے تعلق والوں کو، بہن بھائیوں کو جو ہماری کلاس کا حصہ تھے ان کو یاد دہانی کرائیں کہ رمضان کے بعد باقاعدہ کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے، اور اسی کو بہتر بنانے کے لیے ظاہری بات ہے آپ لوگوں کے شوق کی، ذوق کی ضرورت ہے، اور جب شوق اور ذوق ہوگا تو یہ چیزیں انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی، اور ان میں جو کمیاں ہیں وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جی ہم آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے اپنا آج کا جو ہے ایمان بالملائکہ کے حوالے سے، فرشتوں پر ایمان۔ ادھر رکتے ہوئے مجھے ایک پھر یاد آ گیا، ایک سوال آپ لوگوں سے کیا تھا میں نے پچھلی کلاس کے بعد گروپ کے اندر، اور اسی طرح ایک یہ تھا کہ سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی جائے۔ اس حدیث سے آئندہ کلاس جو ہے ہم اس حدیث کا درس ہوگا انشاءاللہ۔ تو دوسرا جو میں نے سوال کیا تھا اس کا میں مختصر سا جو ہے وہ وضاحت کر دوں۔ وضاحت یہ تھی کہ دیکھیں، قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کی تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے، تشریح کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح ہم قرآنی آیات سے بھی کرتے ہیں، احادیث سے بھی کرتے ہیں، اور لغت سے بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب کوئی ہم حدیث پڑھتے ہیں، حدیث کی ہمیں تفسیر یا تشریح وہ بھی ہم قرآنی آیات سے، اسی طرح دوسری احادیث سے، اور اسی طرح لغت سے وہ بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں۔ تو چونکہ حدیث جبرائیل کا ہمارا درس تھا، لیکچر تھا، اس کی تفسیر کے حوالے سے اس سے متعلق جو آیات تھیں بہت ساری ہیں، لیکن ان میں سے ان 3 کا انتخاب کر کے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کیا تھا تاکہ پتہ چلے کہ یہ اس حدیث کی تفسیر کے اندر یہ آیات
آتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ میں وضاحت کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح بھی جو ہے قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور اسی طرح لغت سے کی جاتی ہے۔ اسی طرح احادیث کی تفسیر اور تشریح اور شرح بھی قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور لغت سے کی جاتی ہے۔ جی، آج کا ہمارا ٹاپک ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے حدیث جبرائیل میں پڑھا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے دین سکھلانے کے لیے، تو ظاہری بات ہے وہ فرشتے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے۔ اب ایمان لانا، اور انہوں نے بھی یہ سوال کیا تھا کہ ایمان لانا جو ہے، ایمان کیا ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا نا کہ ایمان جو ہے ان 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 چیزوں پر ایمان رکھنا جو ہے، یہ بیسیکلی ایمان ہے۔ ان چیزوں کا اقرار کرنا ایمان ہے۔ ان میں ایک ملائکۃ بھی تھے، یعنی ملائکہ بھی تھے، تو ان ملائکہ پر ایمان لانا پھر ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اور ہمارے یہ عقیدے بنیادی جو قائد ہیں ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، ان میں ایمان ہے، کیونکہ 6 عقیدے اس میں بیان کیے تھے نا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان 6 میں سے یہ ایمان بالملائکہ بھی ہے۔ فرشتے ہیں کیا چیز؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہیں۔ معصوم کس کو کہتے ہیں؟ بہت اچھا سوال، کسی کے ذہن میں آئے، بڑی اچھی بات، نہیں ذہن میں آیا تو چلو میں ڈالتا ہوں کہ معصوم کہتے ہیں نا، اے بڑا معصوم ہے۔ معصوم کس کو کہتے ہیں؟ معصوم اس کو کہا جاتا ہے کہ جس سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی، اس کو معصوم کہا جاتا ہے۔ تو فرشتے اللہ کی معصوم مخلوق ہیں، یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہیں کہ جن سے کوئی بھی غلطی سرزد نہیں ہوتی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی حکم ہوتے ہیں ان کے مطابق بالکل منو ان عمل کر دیتے ہیں، کام کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان گنت مخلوقات ہیں، ان مخلوقات کے اندر صرف 3 مخلوقات اللہ نے بنائی ہیں جو کہ عاقل ہیں، جو کہ عاقل مخلوقات ہیں، وہ صرف 3 ہیں، اور فرشتے ان 3 عاقل مخلوقات میں سے ایک ہیں۔ ہاں، لیکن ادھر بات اس کو ذہن میں بٹھا لیں کہ وہ عاقل تو ہیں فرشتے، لیکن مکلف نہیں ہیں۔ اب مکلف کیا ہوتے ہیں، اس کی وضاحت بھی آپ لوگوں کے سامنے کر دیتے ہیں۔ مکلف کہتے ہیں اس ذات کو جس کے اوپر شریعت کا نفاذ ہوتا ہے، جن کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ شریعت پر عمل پیرا ہوں، اور پھر ان سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا، وہ مخلوق مکلف ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے 3 مخلوقات عاقل ہیں، اور ان 3 عاقل مخلوقات میں سے 2 مخلوقات مکلف بھی ہیں، یعنی ان سے پوچھا بھی جائے گا شریعت کے حوالے سے کہ انہوں نے شریعت پر کتنا عمل کیا، شریعت پر کس لحاظ سے عمل کیا اور کیسے عمل نہیں کیا، یعنی اس حوالے سے ان سے سرزنش ہوگی، پوچھا جائے گا۔ وہ 3 مخلوقات کون سی ہیں؟ انسان ہیں، جن ہیں اور فرشتے ہیں جو عاقل ہیں، اور ان عاقل میں سے جو 2 مخلوقات مکلف ہیں وہ انس اور جن، یعنی انسان اور جن ہیں۔ فرشتوں سے پوچھا نہیں جائے گا، فرشتوں سے پوچھا نہیں جائے گا، فرشتے مکلف نہیں ہیں۔ اسی طرح فرشتوں کا کام کیا ہے؟ فرشتوں کا کام ہے جی، علماء اہل الحق کے متعلق فرشتے جو ہیں وہ انبیاء کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی تھی وہ لے کر آتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی مختلف کام جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذمہ لگاتے ہیں وہ فرشتے بجا لاتے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر ہم اگر قرآن مجید کی آیت سورۃ الانبیاء کی 19 نمبر اور 20 نمبر آیت کو دیکھیں، جیسا کہ ہم نے اس کی تلاوت بھی کی، تو اگر ہم اس کو دلیل کے طور کے اوپر دیکھیں کہ فرشتوں کے وجود کی دلیل کے حوالے سے، تو اس میں وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور جو فرشتے اللہ کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت میں نہ تکبر کرتے ہیں اور نہ ہی
تھکتے ہیں. اس آیت میں فرشتوں کے وجود کا ثبوت دیا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس، یعنی زمین و آسمانوں میں جو مخلوقات ہیں وہ بھی اللہ کی ہیں، لیکن جو مخلوقات اللہ کے پاس ہیں ان میں یعنی جو فرشتے ہیں اللہ کے اوپر تکبر نہیں، کسی قسم کا یعنی تکبر نہیں کرتے اللہ کی عبادت کے حوالے سے، اور نہ ہی تھکتے ہیں وہ. دوسری دلیل ہم دیکھتے ہیں جی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ جس کا ایندھن کون ہے؟ وقودھا الناس والحجارہ، یعنی انسان اور پتھر ہیں، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. اب کیا ہے؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. تو ایندھن کے اوپر یا اس جہنم کے اوپر کیا ہے؟ اس پر فرشتے سخت دل قوی ہیکل مقرر ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو وہ انہیں حکم دے اور وہی کرتے ہیں، جو بھی انہیں حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں. یعنی اگر ہم اس تشریح میں دیکھیں تو دیکھیں فرشتے جو ہیں نیکی اور بلائی کا کام، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہی نیکی اور بلائی کا کام ہے. اس آیت میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی موجودگی کی دلیل ملتی ہے. یعنی سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واضح طور پہ اوپر جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ، ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ جہنم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سخت دل قوی ہیکل فرشتے جو ہے وہ مقرر کیے ہوئے ہیں. اگلی دلیل ہم دیکھتے ہیں، کل من کان عدوا لجبریل فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 97 کے مطابق اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کہہ دو جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہو، یعنی فرشتوں کے سردار کا اللہ تعالیٰ ادھر ذکر کر رہے ہیں اس آیت میں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ انہیں کہہ دو کہ جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہو سو اسی نے اتارا ہے وہ قرآن اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر، یعنی یہی فرشتہ ہے جو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر لے کے اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے. یعنی جو قرآن سے پہلے بھی وہی اتری، جو قرآن سے پہلے بھی کتابیں اتری، قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، اور یہ ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت اور خوشخبری ہے. اور اسی آیت میں یہ فرمایا نا کہ قرآن کو لے کے کون آتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے ہیں. تو جو بھی جبرائیل علیہ السلام کا پھر دشمن ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ پھر وہ ہر چیز کا دشمن ہے. کیسے؟ کیونکہ جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کو لے کے آئے، تو پھر اس سے پہلی کتابیں بھی تو جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے ہیں نا. تو یہ یہودیوں سے خاص طور پہ مخاطب کر کے آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ انہیں کہہ دو کہ اگر تو یہ اب جبرائیل کی مخالفت کرتے ہیں نا، تو پھر یہودی بھی تو چونکہ وہ آسمانی دین کے اپنے آپ کو دعوے دار کہتے ہیں نا، حالانکہ انہوں نے سب کچھ بدل دیا ہوا ہے، تو اپنے آپ کو آسمانی دین کا دعوے دار کہتے ہیں. تو اگر دعوے دار آسمانی دین کا کہتے ہیں تو پھر انہیں یہ ماننا پڑے گا کہ جبرائیل علیہ السلام ہی تھے وہ فرشتے جو کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کو لے کے آتے تھے. تو اس آیت میں بھی ہمیں جبرائیل علیہ السلام یعنی فرشتوں کے سردار کے ذکر کی موجودگی کا دلیل ملتی ہے. اسی طرح جی فرشتوں کے ذمہ کام کیا ہے قرآن مجید سے ہم یہ بھی دلیل دیکھتے ہیں. سب سے پہلے سورہ شعراء کی آیت نمبر 193 اور 94، نزل بہ الروح الامین. سیدنا جبرائیل علیہ السلام کا یہ دوسرا نام ہے روح الامین بھی.
علی قلبک لتکون من المنذرین، اسے روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، یعنی وحی کو جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے ہیں تاکہ تم خبردار کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ یعنی ہماری ہدایت کے لیے جو وحی آتی ہے اس کو کون لے کے آتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام، جن کا دوسرا نام روح الامین ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتا چلا کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام، جن کا دوسرا نام روح الامین ہے، ان کا کام انبیاء اور رسول کے اوپر اللہ کا پیغام یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی لے کے آنا تھا۔ اب چونکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں وحی والا سلسلہ بند ہو گیا، تو اب جبرائیل علیہ السلام جو ہے وحی لے کے نہیں آتے۔ ہاں، جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مدد لے کر ضرور آتے ہیں، اور جن کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا کرم رحم کرتے ہیں، جن کے اوپر فرشتوں کی مدد اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، تو ان کی نگرانی یعنی جبرائیل علیہ السلام مدد لے کے آتے ہیں، وحی لے کے آتے اب نہیں۔ اب وحی لانے کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 11 کے مطابق لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ ہر شخص کی حفاظت کے لیے کچھ فرشتے ہیں، اس کے آگے اور پیچھے اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور اس کے سوا ان کا پھر کوئی مددگار بھی نہیں ہو سکتا۔ اس آیت میں ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ فرشتوں کا ایک کام تو ہم نے پڑھا کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آتے تھے انبیاء اور رسل پر۔ دوسرا کام جو ہمیں اس سے سورۃ رعد کی آیت نمبر 11 سے پتا چلا وہ یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت کی ڈیوٹی کے لیے بھی رکھا ہوا ہے، کہ وہ انسانوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ تو پھر ساتھ میں اسی میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی آپ کی حالت نہیں بدلتے۔ ساتھ میں پھر یہ ہے جی، اگر تو فرشتے ہماری حفاظت پر لگے ہوئے ہیں تو پھر ہمیں کیوں برائی پہنچتی ہے؟ پھر تو پہنچنی نہیں چاہیے۔ تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں دیا ہے، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، یعنی جب اللہ ہی برائی پہنچانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر کون ہے جو بچائے گا؟ ٹھیک ہے، پھر تو کوئی بھی نہیں نہ روک سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے جو بھی ہمیں تکلیف یا برائی پہنچتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی ہمیں پہنچتی ہے۔ دلیل، اگلی دلیل ہم دیکھتے ہیں جی، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 11 کے مطابق ملک الموت کا ذکر ہے اس میں۔ کہہ دو تمہاری جان موت کا وہ فرشتہ قبض کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب کے پاس لٹائے جاؤ گے۔ یعنی اس آیت میں ہمیں ایک اور فرشتے کا نام بھی پتا چلا اور ایک اور فرشتوں کے کام کا بھی پتا چلا۔ مثلا نام ہمیں کیا ہے اس میں پتا چلا؟ ملک الموت، موت کا فرشتہ، یہ نام بھی ہے اور کام بھی یہی ہے ان کا کہ وہ انسانوں کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ اچھا، تفصیل سے ہر ایک کو دلیل کو دیکھنے کی بجائے آپ لوگوں کے سامنے ایک لسٹ تیار کی ہے کہ جس لسٹ میں علماء اہل الحق کے نزدیک قرآن و سنت میں جو فرشتوں کے کام اور نام آئے ہیں وہ لسٹ ہم نے تیار کی جی۔ سب سے پہلے مثلا جبرائیل علیہ السلام، ان کا کام ہے جی اللہ کا پیغام یا وحی انبیاء کرام تک پہنچانا۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ میکائیل علیہ السلام، ان کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے بارش، رزق اور دوسرے جتنے بھی قدرتی نظام ہیں ان کی تدبیر کی لگائی ہے۔ اسی طرح اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے سور پھونکنے کی لگائی ہوئی ہے جو کہ قیامت کے دن پھونکا جائے گا۔
اسی طرح چوتھا فرشتہ ملک الموت، جس کو عام طور پہ ہمارے معاشرے میں اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، ان کا کام روح قبض کرنا۔ قرآن و حدیث میں ان کا نام کسی جگہ کے اوپر اسرائیل نہیں آیا، ہاں کچھ ہو سکتا ہے ایسی ضعیف روایات یا اسرائیلی روایات میں کسی جگہ پہ ذکر کیا ہو جس کی وجہ سے یہ اپنی معرفت کو پہنچ گیا، یہ نام معروف ہو گیا، نہیں تو روح قبض کرنے والے فرشتے کا جو نام قرآن مجید میں ابھی ہم نے سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 11 میں دیکھا، ملک الموت آیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد 5ویں نمبر پہ مالک، مالک بھی ایک فرشتے کا نام ہے جو کہ جہنم کا دروغہ ہے، سورۃ زخرف کی آیت نمبر 77 میں نام ہے۔ اسی طرح رضوان، رضوان بھی ایک فرشتے کا نام ہے جو کہ جنت کا دربان ہے، جیسے جہنم کا دروغہ ہے نا، ویسے ہی جنت کا بھی دربان ہے۔ مختلف روایات میں ان کا نام بھی ذکر ہوا ہے رضوان کے نام سے۔ اسی طرح ہے جی منکر نکین، وہ فرشتے جو قبر میں آ کے سوالات کریں گے مردے سے، ان کا نام منکر نکیر ہے۔ اسی طرح جی فرشتے کرامن کاتبین، جو فرشتے کندھوں کے اوپر ہے ہمارے نیک اعمال اور بد اعمال لکھنے کی ڈیوٹی جن کی لگی ہوئی ہے، ان کا نام کرامن کاتبین ہے۔ اسی طرح حافظہ فرشتے، یعنی حفاظت کرنے والے جو فرشتے ہیں، جیسا کہ سورۃ رعد کی آیت نمبر 10 میں ہم نے پڑھا، تلاوت کی، جس کے انسانوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے لگائے ہیں، وہ حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں۔ اسی طرح کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو کہ ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ آ کر ہماری اس دعا کے اوپر آمین کہتے ہیں، وہ فرشتے بھی ہیں جو کہ بندوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ 10 کام ہمیں قرآن و حدیث میں فرشتوں کے بہت سارے کام ہیں، اللہ تعالیٰ جو بھی ان کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں وہ کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جس کی اپنی عبادت کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے وہ عبادت ہی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کے کرنے کے کام ہیں۔ فرشتے معصوم مخلوق ہیں، معصوم مخلوق کا مطلب ان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ کیوں غلطی نہیں ہو سکتی؟ اس لیے عقل تو وہ ہیں، عقل کہتے کس کو ہے؟ عقل اس کو کہتے ہیں جس میں سمجھ بوجھ ہو، جس میں سمجھ بوجھ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی اختیار نہیں دیا ہوا کہ انہوں نے نیکی کو چوز کر لینا ہے یا بدی کو چوز کر لینا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان کی ڈیوٹی یہ لگائی ہوئی ہے، ان کو صرف یہ ہے کہ جو بھی حکم اللہ تعالیٰ دیں گے ان کے اوپر انہوں نے پورا اترنا ہے، ویسے ہی عمل درآمد کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے عقل ہونے کے باوجود وہ معصوم ہے، یعنی ان سے کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، جیسا ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ ویسے کا ویسا عمل درآمد کر دیتے ہیں۔ فرشتوں پر ایمان کے حوالے سے احادیث سے دلائل دیکھتے ہیں، وہی حدیث جو ہم نے پچھلے سبق میں اپنے حدیث جبرائیل پڑھی تھی، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کیا ارشاد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں ایمان کی وہ تعریف بتاتے ہوئے، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور تقدیر کے اچھے یا برے ہونے پر ایمان لاؤ۔ یعنی فرشتوں پر ایمان لے کے آنا یہ ایک ایمان کا جزو ہے، اسی لیے یہ ہمارے عقائد میں، بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ دوسری دلیل ہم سنن ترمذی کی حدیث نمبر 3335 کے مطابق دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ایسے محافظ فرشتے مقرر ہیں جو معزز اور اعمال کو لکھنے والے ہیں، اور جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ اس میں ذکر کیا آیا؟ حافظین کرامن کاتبین، یعنی ان میں 2 فرشتوں کا ذکر ہوا۔ جیسا کہ پہلے ہم فرشتوں کے جو کام ہیں ان کے حوالے سے بات کر چکے ہیں، ان میں ہم نے حفاظت کرنے والے فرشتوں کا بھی ذکر کیا، اور اسی طرح نیکی اور بدی لکھنے والے فرشتوں کا بھی ذکر کیا۔ تو سنن ترمذی کی اس حدیث کے مطابق بھی فرشتوں کی 2 کیٹیگری کا ذکر ادھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا، اور ساتھ میں یہ ہمیں تنبیہ کی کہ یا لمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ ظاہری بات ہے وہ لکھ رہے ہیں تو وہ جانتے ہیں۔ تیسری دلیل جی
اسی طرح صحیح مسلم کی جو حدیث جبرائیل تھی اسی کا ہی ورژن حدیث نمبر 9 کے اندر، وہ حدیث نمبر 8 اور یہ 9 دونوں مل کے، اس میں ہم نے وہ حدیث جب تفصیلی پڑھی تھی اس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جو سوالات کے جواب دیے تھے، ان جواب کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یعنی سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اس لیے کہ وہ تمہیں تمہارا دین سکھا دیں۔ تو یہ جو ہے فرشتوں کے اوپر ایمان لے کے آنا، فرشتوں کے کاموں کو ماننا، فرشتے کے ناموں کو ماننا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور عقیدے کا حصہ ہے۔ اس میں دو ٹرمیں ہم نے یوز کی، ایک عقل مخلوقات کی، وہ آپ لوگوں کے سامنے بتا دی، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کی یاد دہانی کے لیے لکھ دی ہے کہ عقل مخلوقات وہ ہیں جو کسی فعل کی ذمہ داری اٹھا سکیں، ان میں سمجھ بوجھ ہو اور انہیں اچھے برے کی تمیز ہو۔ عقل مخلوقات جو ہیں وہ تین ہیں، انسان ہے، جن ہے اور فرشتے ہیں۔ اسی طرح مکلف مخلوقات جو ہیں ان کی بات کی کہ وہ ذی شعور مخلوقات جنہیں اللہ تعالیٰ نے احکام شریعت کی پابندی کا حکم دیا ہے اور جو عقل و فہم رہنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، ان کے لیے عقل ہونا شرط ہے۔ یہ صرف اور صرف دو مخلوقات ہیں، ایک جن ہے اور انس ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور نوٹ کرنے والی چیز ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر عقل جو ہے وہ مکلف ہو۔ کیوں؟ کیونکہ انسانوں میں بھی دیکھیں نا، مخلوق تو انسان عقل ہے، لیکن انسانوں کے اندر رہتے ہوئے کچھ پاگل ہیں جن کو غیر عقل کہہ سکتے ہیں، کچھ غیر بالغ ہیں، ابھی بچے ہیں، وہ عقل نہیں ہیں۔ تو جو بھی ضروری نہیں کہ ہر عقل بھی مکلف ہو۔ کیا پتا چلا کہ عمومی طور کے اوپر دیکھا جائے تو انسان سارے عقل ہیں نا، فرشتے بھی عقل ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ سارے عقل جو ہے وہ مکلف نہیں ہے۔ ہاں، لیکن جو مکلف ہے اس کے لیے یہ شرط ضرور ہے کہ وہ عقل ہوگا، یعنی پوچھ انہوں ہوئے گی جدے کول عقل ہے، جدے کول عقل کوئی نہیں انہوں کوئی پوچھے نہیں ہے۔ اس فکرے کو ذہن میں رکھیں کہ ہر عقل مکلف نہیں ہے، لیکن ہر مکلف عقل ہوگا۔ خلاصہ جی، ایمان بالملائکہ کا، اہل الحق کے مطابق فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں جو اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں، یعنی فرشتوں کا ایک ہی کام ہے، ایک ہی کام ہے فرشتوں کا کہ انہوں نے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ ان کے اوپر آپشن نہیں دی اللہ تعالیٰ نے۔ انسانوں اور جنوں کو تو اللہ تعالیٰ نے آپشن دے دی نا، نیکی کو چوز کر لو یا بدی کو چوز کر لو، اسی کے مناسبت سے پھر ان سے پوچھا جائے گا اور ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا، ان کو جنت یا جہنم میں سے کوئی ایک چیز انعام کے طور کے اوپر دے دی جائے گی۔ لیکن فرشتوں کے لیے ایسا نہیں ہے، فرشتوں کے لیے بس وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کے اوپر بس عمل پیرا ہونا ہے۔ ہاں، اور بھی احکامات ہیں جیسے وحی لانا، انسانوں کے اعمال کا لکھنا، اور بھی فرائض جتنے ہیں، بارشوں کا اور زمین کے اور دوسرے قدرتی وسائل کے حوالے سے اور باقی مخلوقات کے حوالے سے ڈیوٹیاں جو بھی اللہ تعالیٰ کی ان فرشتوں کو لگاتے ہیں وہ فرشتے کرتے ہیں۔ ان کی مین ایک ہی ڈیوٹی ہے جس وجہ سے وہ معصوم کہلاتے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم ہوگا اس پر انہوں نے فوراً عمل پیرا ہو جانا ہے۔ اور اسی چیز کے اوپر ایمان لانا ہمارا ایمان کا جز ہے۔ جب تک ہم اللہ کے فرشتوں پر ایمان نہیں لے کے آئیں گے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ جی، اس حوالے سے ایمان بالملائکہ کے حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہے تو بھی ہمارے پاس 5-7 منٹ ہیں، وہ کر لیں، اس کے بعد پھر ہم اپنی کوئی آگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ ایک وہ عام معاشرے میں ہے کہ اگر ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس
جو بندہ دعا کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر کر دیتے ہیں، وہ اس کے کام سنوارتا ہے، اور یہ اس کی دعائیں. یہ کیا صحیح حدیث ہے کہ نہیں، یہ بتا. ہاں ہاں، یہ صحیح حدیث ہے. حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ڈھونڈ کے رکھ بھی دوں گا. یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، یعنی متفقن علیہ حدیث ہے کہ جو شخص کسی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں، فرشتوں کی ایک جماعت جو ہے وہ اس میں آمین کہتی ہے، اور ساتھ میں یہ کہتی ہے کہ بالکل ایسی ہی دعا اس کے حق میں بھی قبول ہو. یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیثیں ہیں، اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مسلم شریف اور بخاری شریف یہ دونوں ایسی صحیحین ہیں کہ جس میں ایک حدیث بھی ضعیف نہیں ہے، تمام کی تمام حدیثیں صحیح ہیں، اور حدیث آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ پیش کر دی جائے گی. اختصار کے طور کے اوپر ابھی نہیں لکھی. جی، اور کسی کا کوئی سوال؟ ہاں نہیں، ٹھیک ہے، پھر ہم اپنی کلاس کا اسی کے اوپر اتفاق کرتے ہوئے سبحانک اللہم ربنا بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.